ایک ہی ایسا عالم بلایا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، ورنہ ایسے جو ہم لوگ آوازیں سن سن کر جس طرح ہم اپنی کانوں کو سرور دیتے ہیں واپس نکلتے ہیں تو ساری رات محفل گزر جاتی ہے، لیکن ہم میں سے کسی ایک شخص کو نہ کوئی حدیث یاد ہوتی ہے اور نہ کوئی دین کا ایک مسئلہ یاد ہوتا ہے۔ رات ہم نے ساری رات کہاں گزاری؟ محفل میں گزاری۔ یاد کیا ہوا؟ لے کر کیا آئے؟ صرف لنگر کھا کے واپس آ گئے، پیٹ بھرا، لیکن جو اصل روحانی غذا تھی وہ ہمیں نصیب تک نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اچھے اور اہل علم متقی پرہیزگار لوگوں کو نہ سننا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے وہ تفسیر قرطبی لکھی اور وہاں پر ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن بندہ جب محشر کے مقام پر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے جو دنیا میں نیک عمل ہوں گے ان کو خوبصورت شکل میں اور بڑی اچھی مہک کے ساتھ اس بندے کے سامنے کر دے گا۔ وہ بندہ کیونکہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، تو وہ بندہ جب ڈرے گا پریشان ہوگا تو وہ نیک عمل اس کے سامنے جائے گا اور کہے گا کہ ڈرنا نہیں، یہاں تو تیرے لیے ڈر ہے ہی نہیں بلکہ اللہ تیرے اوپر کرم فرمائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ آج تک میں نے تجھے دیکھا نہیں، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہے گا وہی تو ہوں، تو مجھے نہیں پہچانتا، وہی ہوں جو دنیا میں رہ کر تکلیف میں ہونے کے باوجود تو نیک عمل کرتا تھا، تو مجھے اٹھاتا تھا، آج قیامت میں تو پریشان ہے اور وہی نیک عمل تیرے سامنے ہوں اور آج تیری ساری پریشانی کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ آج تیری ساری پریشانی کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت عبادت کرنے والوں کے دکھوں کو دور فرماتا ہے، چاہے وہ دکھ دنیا کے ہوں چاہے وہ دکھ آخرت کے ہوں۔ جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے تو اللہ انہیں یہ ضرور انعام عطا فرماتا ہے۔ اور عبادت کرنے والوں کو اللہ چوتھا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، ان کی باتیں کرنے کا اسلوب بڑا انداز بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ ابن طولون مصری ایک شخص گزرا ہے جس نے تقریباً 750 سے زائد کتب لکھی، اور اس کے مد مقابل مولانا رومی علیہ رحمہ بھی گزرے ہیں جن کی مثنوی شریف مشہور ہے اور رومی شریف کے نام سے بھی کتابیں مشہور ہیں، لیکن وہ شخص ابن طولون مصری مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، اور حضرت رومی علیہ رحمہ ایمان والے تھے، لیکن ان کی 750 کتابوں کو آج کوئی بندہ نہیں جانتا، لیکن مولانا رومی علیہ رحمہ کی ایک کتاب کو بھی ہر بندہ بڑی خوبی سے جانتا ہے۔ تو کیا امام غزالی جیسے فلسفی انگریز نہیں گزرے؟ کیا ان لوگوں کے کارنامے نہیں تھے؟ لیکن جو مقام اللہ نے امام غزالی علیہ رحمہ کو عطا فرمایا آج تک کسی اور کو ایسا مقام عطا نہیں فرمایا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کی زبان میں ان کے الفاظ میں کتنی قدر و قیمت رکھ دیتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے دور میں ایک نتیش نے ایک انگریز گزرا ہے جو علامہ اقبال سے بھی زیادہ فلسفی تھا، اور اشعار اس کے علامہ اقبال علیہ رحمہ سے بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ نے مقبولیت اس کے دور میں علامہ اقبال کو جو عطا فرمائی اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس انگریز کو عطا نہیں فرمائی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بڑے جرنیل گزرے ہیں، اور جب ایمان لائے تو صحابہ کرام ان کے اندر یہ خیال تھا، پختہ خیال تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ جنگ ہم کبھی ہار ہی نہیں سکتے، چاہے ہماری تعداد کتنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مسلمانوں کے سامنے یہ شکست کھا کر دوبارہ مکہ شریف کی طرف دوڑے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے جسم میں وہ طاقت عطا فرمائی، ان کی تلوار میں وہ طاقت عطا فرمائی جو دشمنوں کو شکست کرتے ہوئے جس صحابہ کرام کے لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے،
تو اللہ اس لشکر کو بھی فتح یابی عطا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ اسلام کی وجہ سے تھا۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ ایمان کی وجہ سے تھا۔ اگر ہم کہیں طاقت کی وجہ سے تھا تو طاقت، اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کی بات کی جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے بعد ایمان لائے، اس سے پہلے تو آپ کافر تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہے جہاں پر حضرت خالد بن ولید جب ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، کوئی مسلمانوں سے ایک جنگ جیت کر دکھائی ہو، لیکن جب ایمان لائے تو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ حضرت خالد بن ولید جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جتنی جنگیں لڑی تھی کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر آپ نے شکست کھائی ہو۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ ایمان کی وجہ سے تھا، یہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے تھا۔ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے اندر اتنی قوت، ایمانی طاقت عطا فرما دیتا ہے جو وہ طاقت اور قوت اللہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا کرتا۔ اسی انداز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ڈر جاتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے 10 اونٹ دیے تھے اور ان 10 اونٹوں کو میں چرایا کرتا تھا، جب واپس آتا تو مجھے